نزدیک اگر کوئی پسندیدہ جگہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ جگہ مسجد ہے۔ اس لیے روایتوں کے اندر آتا ہے مسجد چھوٹی ہو جس کا مفہوم خلاصہ ہے، مسجد چھوٹی ہو بڑی ہو، کچی ہو پکی ہو، ہر مسجد اللہ کا دربار ہے۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے جو مسجد میں چلا جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے مچھلی پانی کے اندر چلی گئی۔ جو مسجد میں چلا جاتا ہے بزرگوں سے سنا اس کی مثال ایسی ہے دشمنوں سے بھاگ کر آدمی محفوظ قلعے کے اندر چلا گیا۔ ایسی جگہ پر اللہ نے ہمیں اپنے دربار کے اندر بلایا، ہم اللہ کا احسان سمجھے، کرم سمجھے۔ بزرگوں سے سنا ہر نیک عمل کے بعد آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے مولانا فرماتے تھے سبحان اللہ کی توفیق ملے اس کے بعد الحمدللہ بھی کہنا چاہیے۔ اللہ تیری توفیق ہے تمہیں سبحان اللہ کہنے کی توفیق۔ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کتنے مغل بادشاہ ایسے آئے ہیں جنہوں نے ہزاروں کو حج کروائی لیکن خود حج پڑھنے کے لیے نہیں گئے۔ یہ اللہ کی توفیق تھی، انہوں نے ہزاروں کو بھیجا، سامان دیا، سفر کا سفوسہ دیا اور کہا کہ جاؤ آپ حج کے لیے چلے جاؤ، لیکن وہ خود نہیں جا سکے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ نیک عمل کا ہونا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں سے سنا ہر نیک عمل کے بعد آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذکر کی توفیق مل جاوے، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جاوے، مسجد میں آنے کی توفیق مل جاوے، دین کی بات کہنے کی توفیق ملے، دین کی بات سننے کی توفیق ملے، نماز پڑھنے کی توفیق ملے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق ملے، اللہ کے دین کی محنت کرنے کی توفیق ملے۔ یہ سب اللہ کے راضی کرنے والے اعمال ہیں جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو ایسے نیک اعمال کے بعد آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے قبول کر لیا، تو نے مجھے توفیق دے دی۔ بزرگوں سے سنا جب نیک عملوں کے بعد کے اندر بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ کا احسان سمجھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو اس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اسے مزید توفیق دیتے ہیں۔ جیسے کسی کے گھر جانے کے بعد اس کا اکرام دیکھ کر، اس کا استقبال دیکھ کر آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، بھائی آپ کے گھر کا کھانا بہت اچھا، آپ کے گھر میں بہت راحت ملی، آپ کے گھر میں بہت سکون ملا۔ تو اس گھر والوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ پھر کبھی کوئی مرتبہ کسی مرتبہ میں یہ بندہ یہ بندی میرے گھر پر آ جائے، اس کی چاہت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت دنیا کے اندر تقریباً کتنے مسلمان ہیں؟ 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان۔ اس میں سے اللہ نے ہمیں چنا، اللہ نے ہمیں پسند کیا، اور اللہ پاک نے ان کی آواز پر، مؤذن کی آواز پر مسجد کے اندر اللہ پاک نے ہمیں پہنچایا۔ قدم اٹھتے نہیں یہ اٹھائے جاتے ہیں، ہم آئے نہیں لائے گئے، اللہ کے دربار کے اندر پہنچائے گئے۔ اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو یہ گنہگار پاؤں مسجد کی طرف بھی نہیں آتے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بندے کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تیرا ایک فرض ادا کرا دیا، تیرے سامنے جھکنے کی تُو نے توفیق دے دی۔ سبحان ربی العظیم کبھی کہا، سبحان ربی الاعلیٰ کبھی کہا، کبھی اللہ کی وحدانیت اور کبھی اللہ کی تعریف بیان کی۔ آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب کچھ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ سے ہوتا ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ سب اللہ نے کیا ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے، اور آئندہ قیامت تک، قیامت کے بعد جنت جہنم میں جانے تک جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ ہی کرے گا۔ یہ سب سے پہلا ایمان کا سبب ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے پہلا جو سبب ہے یہ وہی ہے، لا یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی پالن ہار نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی کام بگاڑنے والا نہیں، کوئی آسانی کرنے والا نہیں، کوئی پریشان کرنے والا نہیں، موت
سے پہلی جو چیز ہے وہ یقین ہے۔ اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کیا نصیحت؟ بیٹا جس کا یقین جتنا سست ہوگا، اس کا یقین، اس کا عمل اتنا ہی سست ہوگا۔ یقین میں کمزوری ہے، کہتے ہیں عمل میں سستی پیدا ہوگی۔ یقین میں قوت ہے، یقین میں طاقت ہے، فرمایا عمل کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ لقمان حکیم نے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہے، وہ ادھر آگے آ جاؤ، ایک طرف وزن ہو جائے گا، آ جاؤ۔ مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ بھی یہی ہے، سامنے بیٹھا جائے، آ جاؤ، کوئی اجر نہیں ہے تو۔ بزرگوں سے سنا مجلس میں آدمی بیٹھنے کا حق ادا کرتا ہے، اللہ عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے والد سب سے پہلی جو ایک بات کی، جملہ بہت قیمتی جملہ کہا کہ ہدایت کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے نا وہ طلب ہے، اور طلب میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عدل ہے۔ عدل یہی ہے، آگے بیٹھا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے لقمان حکیم نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو کی ہے، ان نصیحتوں کے اندر یہ نصیحت ہے کہ بیٹا جس کا یقین جتنا کمزور ہوگا، اس کا عمل اتنا ہی سست ہوگا۔ عمل یقین کے تابع ہے، یقین میں کمزوری ہے، عمل اس کے اندر کہتے ہیں سستی ہے۔ انجن میں پاور نہیں ہے، کیا ہوگا بھائی؟ پنکھے ہے، اے سی ہے، اور کہتے ہیں لائٹ ہے، بجلی ہے، کنکمے ہے، سب کچھ ہے، لیکن کرنٹ نہیں ہے۔ 7 میٹر کا کہتے ہیں اے سی ہے، اور اتنے سارے پنکھے ہیں، اتنے بلبلے ہیں، اور اتنے کہتے ہیں بلب، سب کچھ ہے، کیوں اندھیرے میں ہو؟ کیوں پریشان؟ کیونکہ پریشان اس لیے ہے کہ کرنٹ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو لقمان حکیم کی نصیحت اپنے بیٹے کو جو ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یقین ہے۔ اس لیے ہم نے ہمارے بزرگوں سے سنا، دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے ہر کام کرنے والے ساتھی کو اپنی زندگی کے اندر یقین کو پیدا کرنا چاہیے۔ جس کی محنت اول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کی تھی، اسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں، اللہ بڑا، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ آسانی کرنے پر آوے، دنیا کے 650 کروڑ انسان مل جاوے، پھر بھی پریشانی نہیں ہو سکتی، اور سارے لوگ کہتے ہیں آسانی کرنے پر آوے، لیکن اللہ کا فیصلہ پریشانی کا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت 650 کروڑ انسان دنیا کے اندر ہے، یہ سب کی چاہت یہ ہے کہ اس کو آسانی ملے، یہ عافیت میں رہے، اس کو آسانی ملے، اس کو سہولت ملے، لیکن آسمان والے کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، اسے آسانی نہیں ملے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں سے سنا، 650 کروڑ انسان اسے راحت نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو اپنی سناؤ، اللہ کو اپنی سمجھاؤ، اللہ کو بناؤ۔ سب کو سناتے اللہ کو نہیں سناتے، سب کو پکارتے اللہ کو نہیں پکارتے، سب کو سمجھاتے اللہ کو نہیں سمجھاتے، سب کو راضی کرنے کی محنت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی محنت نہیں کرتے۔ بھئی یہ راضی، وہ راضی، سب راضی، لیکن اللہ ناراض ہے۔ اس لیے کتابوں میں آتا ہے سب راضی ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ان سارے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی کہتے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں بندے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ بھی ناراض، یہ بھی ناراض۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے بندے، ایک چاہت تیری ہے، ایک چاہت میری ہے، ہوتا وہی ہے جس جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں، حدیث قدسی خود کہتے ہیں اللہ، اے میرے بندے، ایک چاہت تیری ہے، ایک چاہت میری ہے، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ اتنی زبردست بات ہے، لیکن میرے دوستوں، بھائی، بزرگوں، محنت نہ ہونے کی وجہ سے ابھی انسانوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اللہ کی چاہت پر ہم ہماری چاہت قربان کر دے، اللہ کی بات پر ہماری بات قربان کر دے، اللہ کے حکم پر ہم ہمارے ارمان قربان کر دے۔ محنت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات دنیا کے بسنے والے انسانوں کو سمجھ میں نہیں
نہیں آئی. محنت اسی پر ہوئی ہے دنیا پر, چیزوں پر, مادی اسبابوں کے اوپر اور دنیا میں فنا ہو جانے والی چیزوں پر محنت اس پر ہوئی ہے, تو وہی چیز سمجھ میں آتی ہے. باپ بھی اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے, پڑھ نہیں تو گودا کھاوا پڑ سے. لکھا ہے کتنے پڑھے لکھے دنیا میں ایسا ہے. اس کا مطلب میں ایسا نہیں کہہ رہا نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن جو محنت ہے وہ زبان پر آتی ہے. کیا پڑھ نہیں تو گودا کھاوا. اور باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بزرگ بتاتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ ہے. اول میں اللہ ہے, پہلے اللہ ہے, اس وقت اللہ ہے, اخیر میں اللہ ہی ہوگا. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. آسانی وہ کر دے, کوئی پریشانی نہیں کر سکتا. وہ حفاظت کرنے کے اوپر آئے تو میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, ساری دنیا مل کر ہلاک نہیں کر سکتی. اپنے نبیوں کی حفاظت کر کے بتلائی, صحابہ کے مجموع کی حفاظت کر کر اللہ نے بتلائی, اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سبق دکھایا, قرآن کے ذریعے بتلایا کہ دیکھو حفاظت کرنے پر ہم آتے ہیں کہ بکری کے جالے سے حفاظت کر دیتے ہیں. ہاں, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. ہلاکت کے سارے اسباب موجود ہیں, لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے حفاظت کی. ہلاکت کے سارے اسباب ہوتے ہوئے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اللہ نے حفاظت کر کے بتلائی. پالنے پر آ گئے میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, بکری کے جالے میں اور غار کے اندر 3 اندھیریوں میں اللہ پاک پال کے دکھاتے ہیں. کتنے لوگوں کو پال کے دکھایا. کھلانے پر آ گئے تو سال تک بغیر محنت کے کھلائے. کتنے لوگوں کو کھلایا. بنی اسرائیل کی قوم کو من و سلوہ کھلایا. آسمان سے دسترخوان, وقت پر آسمان سے دسترخوان آتے تھے. کھلانے پر آئے تو من و سلوہ کھلا دے بغیر محنت کے. اللہ محنت کا محتاج نہیں ہے. اللہ رزق کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں. دکان کا, کاروبار کا, چیزوں کا, اسبابوں کا, کھیتی کا, ڈگری کا, وزارت کا, خوشیوں کا, دنیا میں چلنے والی چیزوں کا اللہ محتاج نہیں ہے. اس کو خوب بولنا, اس کو خوب سننا, اس کو خوب سنانا اور اس کو اللہ سے خوب مانگنا, یہ سب سے پہلا سبق ہے. اس سے اندر میں یقین بنتا ہے. ہاں, وہ اولاد دینے پر آئے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بڑھاپے میں دے دے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے بڑھاپے میں دی اپنے نبی کو, بڑھاپے میں اولاد دی. بہت بڑھنے پر آئے تو بھی بڑھ دے. وہ ہلاک کرنے پر آئے میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, ٹھیس لگی ہلاک ہو جائے. کتنے دنیا میں واقعات ایسے ہیں. بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا. کہتے وہاں تو بچ گئے لیکن نکلے, ٹھیس لگی اور کہتے انتقال ہو گیا. 300 آدمی کے بیچ میں ہم نے سنا ہوگا پلین کریش ہوا. میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, یہ خبریں ہمارے لیے عبرت ہیں. 300 آدمی کا کہتے ہیں پلین کریش, 300 مر گئے, ایک بچ گیا. فیصلہ اللہ نے کیا تھا ایک کو بچانا ہے, 300 کو اڑانا ہے. ملک الموت کو کہہ دیا تھا یہ 300 کو اٹھاؤ, ایک کو بچاؤ. ملک الموت کے لیے کوئی مشکل نہیں. پوری دنیا میں 650 کروڑ انسان تقریباً اس وقت ہے, اور ملک الموت کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, کسی کو اٹھانا ہو اللہ نے ملک الموت کو اتنی طاقت دی ہے جیسے تسبیح کے دانے ایک پلیٹ میں ہیں, اور چھوٹے بچے کو ہم یہ کہتے ہیں بیٹا اس میں سے ایک دانہ اٹھا لو. 100 دانے ہیں تسبیح کے اور ایک پلیٹ کے اندر ہے. چھوٹا بچہ اس کو بلا اور یہ کہے بیٹا اس میں سے ایک دانہ اٹھاؤ. بزرگوں سے سنا چھوٹے بچے کو تسبیح کے 100 دانے پلیٹ میں ہے, اس میں سے ایک دانہ اٹھانا جتنا آسان ہے, اس سے زیادہ آسان اللہ نے ملک الموت کو اتنی طاقت دی ہے. وہ بھی اللہ کا محتاج. جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, بڑے بڑے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں, لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. جبرائیل اللہ کے حکم کا محتاج, میکائیل اللہ کے حکم کا محتاج, اسرافیل
اسرافیل اور اسرائیل یہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اور جب اللہ کا حکم آتا ہے میرے دوستوں بھائی بزرگوں تبھی وہ چیز وجود کے اندر آتی ہے۔ زمین کو اللہ ہلانا چاہے تو اللہ اس طریقے سے ہلا دے جیسے اچار کی ہانڈی کے اندر نمک ڈال کر ہلایا جاتا ہے۔ سالن ہے، نمک کم ہے اور سالن کے کٹورے میں ہم نے نمک ڈالا ہے، اور ہمارے لیے ہلانا چمچ سے، انگلی سے، مسواک سے جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آسان اللہ کے نزدیک ہے زمین کو ہلانا چاہے تو ایسے ہلا دے۔ جتنے اہلے گہلے ہیں سب اللہ پاک کے دفن کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ اس لیے بزرگوں سے سنا بندے کو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ مولانا بھائی صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے اپنی دعاؤں کے اندر یہ مانگنا چاہیے اے اللہ تیرے قہر اور تیرے غضب سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ کا غضب سخت ہے، اللہ کا قہر سخت ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ زمین وہ ہلانا چاہے تو ایسے ہلا دے جیسے چاول کے اندر نمک ڈال کر اور کہتے ہیں اچار کی ہانڈی میں نمک ڈال کر ہم ہلاتے ہیں، ایسے اللہ پاک ہلا دے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اس کے خزانے اٹوٹ ہے، وہ نامحدود خزانوں کا مالک ہے، وہ نرنجن نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب اللہ رہیں گے۔ علماء کرام فرماتے قیامت قائم ہو جائے گی اور کہتے لوگ اپنی قبروں میں چلے جائیں گے، زمین کہتے توڑ دی جائے گی، آسمان کے ریلے ریلے کر دیے جائیں گے، اور کہتے دنیا ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی، لوگ قبروں میں چلے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، صرف اللہ کی ذات بچے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر علماء کرام فرماتے ہیں مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اللہ کہے گا بتاؤ سلطنت کس کی ہے، دنیا کا مالک کون ہے، ہماری سلطنت ہے، حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے لیکن طاقت ہمارے پاس ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہے، سلطنت ہماری ہے، کوئی نہیں بچا۔ اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں قیامت کا سور پھکے گا اور لوگوں کو اپنی قبروں کے اندر سے اللہ پاک نکالیں گے۔ سب سے پہلے رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے، آپ کی ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف حضرت عمر ہوں گے۔ علماء کرام سے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ان دونوں وزیروں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر مکی کے قبرستان کے اندر جاؤں گا، ان کو پکاروں گا، وہ سب اٹھیں گے۔ اور پھر میرے دوستوں بھائی بزرگوں کہتے ایمان والے الگ، بے ایمان الگ، ایمان والوں کے لیے اجر اور بے ایمانوں کے لیے عذاب، ایک مستقل مرحلہ ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کی طاقت کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو سمجھے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کرنے پر آئے اسبابوں کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے کر کے دکھا دے، پہلے کیا ہے اس وقت کر رہے ہیں اور آئے گا انشاءاللہ قیامت تک کرے گا۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ان کی بچی بیمار تھی، دیکھو اللہ کرنے پر آگے تو کیسے کرتے ہیں، بچی بیمار تھی ہاسپٹل میں، ڈیلیوری کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر نے کہہ دیا ایک جان بچ سکتی ہے، چھوٹی بچے گی تو بڑی نہیں، بڑی بچے گی تو چھوٹی نہیں، سیزر کرنا پڑے گا، نہیں چلے گا۔ 4.5 گھنٹے ہمارے اس ساتھی نے جنہیں دعا کرنے لگائے، 4.5 گھنٹے کوئی آسان نہیں ہے، یہ یقین کی بات ہے، اندر میں تھا فیصلہ وہیں سے ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کو کہہ دیا جب تک میں واپس نہ آؤں وہاں تک کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، چھوٹا مر جائے بڑا مر جائے، فیصلہ کا آسمان سے ہے۔ 4.5 گھنٹے تک اللہ کو بنایا۔ میرے دوستو بھائیو بزرگوں جب اللہ مان جاتا ہے تو ناممکن کو ممکن میں موجود کر دیتا ہے۔
اللہ نے آسان کر دیا. چھوٹی بچی کا کہتے ہیں پیدائش ہوئی بغیر سیزر کی ہوئی انتقال ہو گیا، لیکن عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ یہ ناممکن چیز تھی، یہ ممکن نہیں تھا. ہماری ٹیکنالوجی ساری کہہ رہی تھی کہ یہ سکیور نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. ہمارے ساتھی نے کہا ٹیکنالوجی کی جو انتہا ہے وہ اللہ پر ہے، اور ٹیکنالوجی کی ابتدا اللہ ہے. ہم نے اللہ کو بنا لیا، اللہ نے ناممکن کو ممکن میں موجود کر کے دکھایا. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے فرماتے ہم یقین کی بات کو بولیں ہر جگہ پر. عمومی درس میں یقین کو بولیں گے، خصوصی درس میں یقین کو بولیں گے، ملاقاتوں میں یقین کو بولیں گے. اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، وہ رب ہے جس کے ہاتھ میں سب ہے. گھروں میں قالین کے حلقوں کے اندر ہم ہمارے گھر کے فردوں کو اور ہم ہمارے گھر کی جماعت کو یہی بات سمجھائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے. رحمت وہاں سے آتی ہے، برکت وہاں سے آتی ہے، آسانی وہاں سے آتی ہے، پریشانی وہاں سے آتی ہے. محنت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی گھر میں کہتا ہے اون نہیں ہو تو خبر پڑے گی، تو خبر پڑے گی. کتنی بیوائیں ہیں دنیا میں، کتنے چلے گئے، کتنے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر کہتے چلا جاتا ہے، کیا خبر پڑتی ہے. اللہ ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، پرورش اس کے ہاتھ میں. اس لیے روایتوں کے اندر آتا ہے روزی کا دروازہ اللہ اور اپنے عرش کے ساتھ کے اندر جوڑ کر رکھا ہے. وہ نہ کبھی دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے، اور وہاں سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے خرچ کے اعتبار سے اللہ وہاں سے وہ روزی اتارتے رہتے ہیں. اس میں کسی کی ضرورت نہیں. باپ چلا گیا بچے بھوکے مر جائیں گے، یہ کہتے ہیں بلیوں کی سوچ ہے، یہ نبیوں کی سوچ نہیں ہے، یہ بلیوں کی سوچ ہے. شوہر چلا گیا اور کہتے ہیں بیگم بیوہ ہو گئی، اب اس کا سایہ دنیا سے دنیا کے اندر نہیں ہے، شوہر کے بغیر یہ بھوکے مر جائے گی، اس کے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی. یہ میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں دنیا میں نادان اور جاہل انسان ہے، ان کے بول ہیں، یہ ہمارے بول نہیں ہے. ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے اچھا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم ہو، یتیم بچہ ہے، یتیم بچی ہے، اچھا گھر وہ ہے. اس لیے فضائل بیان کیے گئے. یتیم کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، فرمایا اس کا ہاتھ جس بچے کے یتیم کے سر پر چلا ہے، جتنے بالوں کے اوپر چلا ہے، اللہ اس کے اتنے گناہ معاف کر دیں گے. کسی یتیم کی کسی نے پرورش کر دی، علماء کرام سے سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم خلاصہ ہے اس کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسا ہوگا جیسے یہ ڈوبلی بتائی. فضائل بیان کیے گئے، یتیم کے فضائل، بیوہ کے فضائل، مسکین کے فضائل. غربت ہے، ناکام ہو گیا، یہ بلیوں کی سوچ ہے، نبیوں کی سوچ نہیں ہے. اکثر انبیاء کرام علیہ السلام حالات میں رہے، اکثر صحابہ کرام کو آزمائش کا مجمع حالات میں رہا. دنیا میں فتوحات تو بہت بات کے اندر آئی ہے، باقی اکثر لوگ حالات میں رہے. اکثر صحابہ کا مجمع ناکام ہوئے، کامیاب ہوئے. اللہ نے دنیا میں سنا دیا میں تم سے راضی ہو گیا، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. یہ کہہ دیا ان میں سے کسی ایک کی اتباع کرو، کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بڑے فرماتے ہم ہماری تعلیم کے حلقوں میں گھر کے اندر بھی یہی بات سنائیں، بہت ضروری ہے. فتنوں کے زمانے میں اور ٹیکنالوجی کے دور میں اس وقت ایمان سوچ باتیں سنائی جاتی ہے. پیسوں سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہوتا ہے، اسبابوں سے ہوتا ہے، نگریوں سے ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، سونے چاندی جھیکے جوہروں سے ہوتا ہے، حسن سے ہوتا ہے، خوبصورتی سے ہوتا ہے، اچھے مکان سے بنتا ہے، اس سے
फुला से होता है, फुला की पहुंच बड़ी है और फुला की सिग्नेचर में इतनी ताकत है, फुला ऐसा, फुला वैसा, चुना ऐसा, चुना ऐसा। अरे कहते हमारे बुजुर्ग फरमाते घर में एक बात सुनाओ, कोई बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अभी हमारी बहनों का और हमारी माँ का, हमारी बीवी का वो जहर नहीं है अल्लाह को सुनाने का, अल्लाह को मनाने का। हमने हमारे घर की तालीम के हलकों के जरिए उन पर वो मेहनत नहीं की, तो उनके अंदर वो यकीन की माया नहीं बनी। वो भी यही कहती है पैसा होगा तो काम बनेंगे। इसलिए हमारे साथी कहते जब किसी का इंतकाल हो जाए तो लोग भी कहते हैं, वो दीवार भी कहती है मेरे सर से साया चला गया, मेरा क्या होगा। और लोग भी यही कहते हैं अरे इसके 2 4 3 4 5 छोटे बच्चे हैं, इतनी बच्चियां हैं, ये तो चला गया, इनका क्या होगा। सुनाया नहीं है, समझाया नहीं है, मेहनत नहीं की है। और मेहनत होती है तो मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों यकीन अंदर से निकलता है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है और हजरत अली का गालिबन जमाना है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का। किसी ने जाकर कहा हजरत अली को अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी वक्त है। हजरत अली ने कहा अब्दुल्लाह जिसका मफहूम बयान कर रहा हूं वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद तो बहुत मुजाहिद आदमी है, कुर्बानी वाला है, इसे मिलना चाहिए, जाना चाहिए। अपनी साथ के अंदर एक जमात लेकर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के पास के अंदर गए। लोगों ने देखा अमीरुल मोमिनीन आए हैं, लोगों ने जगा दी, आप बैठे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद दुनिया से जाने की तैयारी में है, करवटें बदल रहे हैं, आज शिद्दत है। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आ गए। आपने आंखें खोली और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम अर्ज किया। हजरत अली ने गालिबन ये कहा, ये जुमला कहा इब्न मसऊद बेफिक्र रहो, अल्लाह ने आपको बेटा नहीं दिया है, आपकी बच्चियां ही है, 9 बेटियां थी, एक भी बेटा नहीं था। फरमाया मुतमईन रहो, फिक्र मत करो, हम आपकी बेटियों के लिए आपके जाने के बाद बैतुल माल से कहते वजीफा मुकर्रर करेंगे। मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, सोचे और क्या तरबियत की है और क्या बात कह रहे हजरत अली को। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने अपने साथियों को कहा जरा मुझे सहारा दे दो ताकि मैं हमारे अमीर से बात कर सकूं। फरमाया सहारा दिया गया, बैठे। और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली को अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने ये कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बेटियों को आपके वजीफों की जरूरत नहीं है, मेरी 9 बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं है, लेकिन मेरी बेटियों को आपके वजीफों की जरूरत नहीं है। मैंने इन्हें सूरह वाक़िया सिखाई है और मैंने इन्हें मुत्तकी बनाया है, मुत्तकी अल्लाह से डरने वाला। फरमाया मैंने इन्हें मुत्तकी बनाया है, जब तक ये मुत्तकी रहेगी अल्लाह का वादा है, मुत्तकियों का वाली अल्लाह है। और मैंने मेरी बेटियों की तरबियत की है दीन के रास्ते से, तालीम के रास्ते से, मेहनत के रास्ते से। फरमाया मेरी बेटियां रोजाना अपने घरों के अंदर सूरह वाक़िया पढ़ती है और अल्लाह का वादा है जिस घर के अंदर सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी उसमें कभी फाका नहीं आएगा। ये तालीम के रास्ते से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने घर की मस्तूरात को हमारे बुजुर्ग फरमाते ये समझा रहे, अल्लाह की कुदरत समझा रहे, अल्लाह की बड़ाई समझा रहे। अल्लाह के करने के असबाब जो है वो अजीब है। अल्लाह करने पर आवे ना मुमकिन को मुमकिन। वो कहते पहाड़ों के चट्टान के अंदर से गाबर उंगली को निकाल दे। ये तालीम के हलकों के अंदर हम हमारे औलाद को समझावे कि अल्लाह करने पर आवे, पहाड़ों के अंदर से गाबर उंगली अल्लाह ने निकाल दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने निकाली है। आज भी वही अल्लाह है, क़यामत तक वही अल्लाह रहेगा। हजरत जुबैर ने अपने बेटे को यही समझाया था तालीम के रास्ते से, बेटा कहते जब भी काम कर जावे, अटक जावे,
जुबैर से मौला से कह देना, क्या समझाया? जुबैर से मौला से कह देना। और इनका बेटा अमाल में लिखा है, बेटा कह रहा है मैंने वालिद के सारे कर्जे अदा करता रहा। फरमाया जब भी कहते काम अटक जाता मैं कहता है जुबैर के मौला ये काम नहीं हो रहा है, फरमाया फौरन काम हो जाता। आज इस बात से मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों मैं और आप दूर हो चुके हैं। दुनिया पर मेहनत करते करते दुनिया के असबाबों के चीजें और इसकी मोहब्बत दिलों में घर कर चुकी है। उसी का बोलना, उसी की मेहनत, उसी की सोच, उसी की धुन, उसी की दावत, चर्चे भी उसी के, घरों में बातें भी उन्हीं की। खुदा ने इतनी दुकान ली और खुदा ने ऐसा माने, फलानों का बच्चा वहां, फलाने का बच्चा वहां, और कहते क्या अल्लाह ही आसान करे। चर्चे भी वही है, खुदा ने ऐसा करके ऊंचा नीचा करके अपने बेटे को भेज दिया है। क्या होगा? वहां का खुदा अलग है, नौजुबिल्लाह। और वो मस्तूरात को वही सुना रहा है कामयाबी, इतने आएंगे, इनका 100 और इनका 107, 8 फलान ढिकना, सबब की बात सुना रहे, अल्लाह की बात, अल्लाह की कुदरत की बात, अल्लाह की वहदानियत। ये हमारे घरों से ये सबब दूर हो चुका है। इसलिए घरों में चीजों के आने के असबाब बढ़ रहे हैं और चीजों के आने की मेहनत बढ़ रही है और दीन के आने के असबाब कम हो रहे हैं। दीनदारों के घरों के अंदर से मेरे दोस्तों भाई को माफ करना, दीन निकल रहा है। दीनदारों के घरों के अंदर से दीन निकल रहा है। फरमाते थे तुम दीन की मेहनत करोगे, अल्लाह गैरों के घरों के अंदर वलियों को पैदा करेगा। और फिर फरमाया अगर तुम मेहनत छोड़ दोगे, वलियों के घरों के अंदर फासिक और फारिक पैदा हो जाएंगे। आज हो रहा है मेहनत न होने की वजह से। देखो अक्सर मस्जिदों में फजर की नमाज के वक्त देखना, माफ करना ये ऐतराजी बात नहीं है, अच्छे नमाज जा रही है, जमात जा रही है, अल्लाह के हुक्म टूट रहे हैं। सोसाइटी में 40 मकान है, ये बंदा निकल रहा है, 25 मकान 30 मकान के लोग सोए हैं, इसकी पेशानी पर बल्ब नहीं है। कितनी मस्जिदों की कारगुजारी ऐसी आई, भाई कामत कहने वाला भी नहीं था। 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद क्या हो रहा है? रात में बरकत कही गई मेरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफहूम खुलासा है अल्लाह ने रात की नींद में बरकत रखी है, अव्वल के वक्त में बरकत रखी है। मुसलमानों के बाजार रात को आबाद हो गए। यहूद नसारों ने मेहनत की, रात को कहते आबाद, बाजार आबाद है, लोग बैठे हैं होटलों पर, यहाँ वहाँ रेकड़ियां लग रही है, खाना हो रहा है, पीना हो रहा है। 1 बजे तक 2 बजे तक मजमा सोया है, समझाया नहीं है। आलिम के हलकों में मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, हमारे बुजुर्ग फरमाते जरूरत इस बात की है हमारी औलादों को ये बात समझावे, रात को जल्दी सो, हमारी औलाद को इस बात को समझाने की जरूरत है। ईसा के 1 घंटे के बाद बात को फिक्र होनी चाहिए, मेरा बेटा बेटे की बहू सोए के नहीं, मेरी बेटी सोई के नहीं, घर के दरवाजे बंद होने चाहिए, बत्ती बुझनी चाहिए। सल्फे सालिहीन का तरीका था, अल्लाह के नेक बंदों का रात को जल्दी सो जाते थे और सुबह में जल्दी उठ जाते थे। सुबह में जल्दी उठना ये नबियों का तरीका है, सहाबा का तरीका है, सालिहीन का तरीका है। सुबह में जल्दी उठना ये नबियों का, सालिहीन का तरीका है। सुबह में बरकत रखती है, सुबह शादी से पहले की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं करता है। जब अल्लाह खुद कह रहा है कोई परेशान हाल जिसकी परेशानी दूर की जाए, ये अल्लाह की तरफ से ऐलान हो रहा है। सुबह शादी से पहले
میرے دوستوں بھائی بزرگوں کہتے اپنے گھر کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے. سب اٹھے. بزرگ بتاتے جب گھروں میں سب اٹھ جائیں گے اور کوئی رکوع میں, کوئی قیام میں, کوئی قوما میں, کوئی دعا میں, کوئی ذکر میں, کوئی تلاوت میں, کوئی اللہ کی یاد میں, کوئی اللہ کو منانے میں, اس گھر کے اندر جب اللہ پاک دیکھے گا ساری دنیا چل کر ڈھاک کر سنی ہے یہ میرا ایک گھر ایسا ہے جس میں جوان بھی اٹھ گئے, بوڑھے بھی اٹھ گئے, ماں بھی اٹھ گئی, بیٹی بھی اٹھ گئی, بیٹا بھی اٹھ گیا, شوہر بھی اٹھ گیا, جوان بیٹا بھی اٹھ گیا ہے, جوان بیٹے کی بہو بھی اٹھ گئی ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قوما میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے, کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے, کسی بندی نے دامن پھیلایا ہے, کسی بندی نے ہاتھ کو اٹھایا ہے, کوئی اللہ کو منا رہا ہے. ایسے گھر کے اندر اللہ اپنی رحمت ڈالتا ہے. پریشانی ایسے گھروں سے دور ہوتی ہے, برکتیں ایسے گھروں میں آتی ہے. چیزوں سے, پیسوں سے, اسبابوں سے خدائے پاک کی قسم اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. محنت اس کی کرنی چاہیے. ہماری اولادوں میں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ صفات آئے, ہماری بچی میں یہ صفات آئے, ہماری بچی میں حیا ہو, ہماری بچی میں شرم ہو, ہماری بچی میں پردہ ہو, ہمارے بچے میں تقوی ہو. سب سے بڑی چیز یہ ہے ہمارا بیٹا اللہ سے ڈرنے والا ہو, متقی ہو, ہمارا بیٹا اللہ سے ڈرنے والا ہو. ہاں, ہمارا بیٹے کو دیکھ کر لوگوں کو پتا چلنا چاہیے یہ مسلمان کا بیٹا ہے. 100 کے بیچ میں ایک بھرواڑ ہوتا ہے, پتا چل جاتا ہے کہ یہ بھرواڑ ہے. 300 آدمی کی فلائٹ ہے. ایک مرتبہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے, پلین میں ایک سردار جی تھا. میں نے میرے ساتھیوں کو کہا دیکھو, میں نے کہا ایک سردار ہی ہے, پوری فلائٹ کے اندر پتا چلتا ہے یہ سردار کی ہے. میرے دوستوں بھائی بزرگوں, مسلمان کا بیٹا پتا نہیں چلتا, مسلمان کی بچی پتا نہیں چلتی. کردار سے, نصیب سے, حیا سے, شرم سے, پردے سے, اللہ کی یاد سے, اس کی زندگی کافی ہے. محنت اس کی ہے, اسے اللہ سمجھاؤ, آخرت سمجھاؤ. ہمارے مولانا کہتے ہیں اپنی اولادوں کو آخرت پر ابھارو, اپنی اولادوں کو آخرت کا غم دو. سب کو دیتے, اولاد کو آخرت کا غم نہیں ہے. کمانے کے لیے کھانا, کھانے کے لیے کمانا, باپ بھی وہی سکھاتا ہے, خوب کماؤ, خوب پیسے جمع کرو, پھر سب چھوڑ کے بن جاؤ. مولانا کہتے اپنے بچوں کو تعلیم کے حلقوں کے ذریعے, گھروں کی تعلیم کے ذریعے آخرت کا غم سمجھاؤ. مرنا ہے, قبر پہ جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, پوری زندگی کا حساب دینا ہے. ایک ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ کسی جگہ پر قول سنا, رائے کے دانے کا 100واں حصہ وہ بھی ذرے میں داخل نہیں ہے. ارے رائے کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے. فرمایا وہ رائے کے دانے کا 100واں حصہ, رائے کے دانے کے 100 ٹکڑے کر دو. فرمایا وہ 100واں حصہ اٹھا لو. فرمایا رائے کے دانے کا 100واں حصہ وہ بھی ذرے میں داخل نہیں ہے. ایک ذرہ برابر اگر بدی کی ہے اور ایک ذرہ برابر اگر گناہ کیا ہے, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اس سے دل خالی ہے, باپ کا خالی ہے, بیٹے کا خالی ہے, بیوی کا خالی ہے, بیٹی کا خالی ہے. جوان جوانی کے نشے میں ڈوب رہے ہیں, عورتیں بیوائیوں کے نشے میں ہیں, اور بڑے بڑے ایران توران میں مشغول ہیں. بزرگ بڑھاتے تعلیم کے حلقوں میں, گھروں کی تعلیم کے حلقوں کے اندر اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ آخرت بنو. ہاں, جس کا بچہ آخرت والا بن گیا, خدا پاک کی قسم اس کا کام بن گیا. ہاں, یہ صدقے جاریہ ہے. بچے کے دل میں اگر آخرت بھری ہے اور بچے کے دل کے اندر حلال حرام کی تمیز بڑی ہے, میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں,
یہ ہمارا آخرت کی کمائی ہے. ورنہ روایتوں کے اندر آتا ہے 4 پیسے کے واسطے، حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے 4 پیسے کے واسطے اگر کسی نے بچے کی تربیت نہیں کی، موقع بیان کرا، فرمایا اگر بچے کی تربیت نہیں کی، بچہ دنیا میں جتنی برائی کے کام کرے گا باپ کی قبر بھی اس سے آزاد نہیں رہے گی. باپ کی کمائی بھی، باپ کی قبر بھی اس سے آزاد نہیں رہے گی. محنت تو اس کی ہے، ہماری بچی میں وہ دین ہو، ہمارے بچے میں وہ دین ہو، ہماری عورت میں وہ دین ہو، ہماری عورت میں اللہ کو منانے کا جذبہ ہو. صحابہ کی عورتیں کہتی تھی ہم کم پیسوں سے گھر چلائیں گے، جو مال بچے گا اسے اللہ کے دین کی نسبت پر خرچ کر دیں گے. اور کیا ہے، ام دردہ باپ میں ہے اور ابو دردہ گئے اور باہر سے آواز دے رہے اے ام دردہ باہر نکل جا، میں نے اس باپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے. فرماتے کتابوں کے اندر لکھا ہے ام دردہ نے ایک جملہ لکھا، کیا کیا، کیسے دے دیا، کیسے لبیک کہہ دیا، کیسے تقاضے بھر کھڑے ہو گئے. ایک جملہ لکھا، محنت اس کی تھی. ام دردہ کو باہر سے ابو دردہ کہہ رہا ہے اے ام دردہ باہر نکل جا، اس باپ کو میں نے اللہ کے راستے کے اندر دے دیا ہے، خرچ کر دیا ہے. خرچ کرنے کا جذبہ کسے کہتے ہیں؟ عورتوں میں وہ جذبے ہو، کم پیسوں سے سادگی ہمارے گھروں میں ہو. یہ تعلیم کے حلقوں کے اندر میرے دوستوں بھائیوں کو سمجھانا، سادگی نبیوں کے گھروں کا تحفہ ہے اور فیشنیں بگڑے ہوئے گھروں کی لعنت ہے. نبیوں کے گھروں کا تحفہ یہ سادگی ہے. ہمارا گھر سادہ، گھر کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن یہ سب سادہ ہو. حضور سادے بن کر رہے، آپ کے کپڑے سادے، آپ کے گھر والوں کے کپڑے سادے. حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی کہہ رہے اے عائشہ قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، کپڑے کو اس وقت تک بیکار نہ چھوڑنا جب تک کہ اس میں پیون نہ رہے. اس کو کہہ رہے، حضرت عائشہ کو کہہ رہے. علماء فرماتے جس وقت حضور کہہ رہے اس وقت حضرت عائشہ کے بدن پر جو کرتا تھا اس میں پیون لگے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ کو مخاطب ہو کر قیامت تک کی آنے والی خاتونوں کو حضور نے یہ سبق سنایا کہ سادے بن کر رہو. فیشن بدلے کپڑے بدل جاوے، فیشن بدلے جوتے بدل جاوے، اور فیشن بدلے چال بدل جاوے، فیشن بدلے کلر بدل جاوے، فیشن بدلے گھروں کے نقشے بدل جاوے. یہ میرے دوستوں بھائی بزرگوں دنیا کے جاہل اور نادان انسانوں کی چال ہے، یہ نبوت کا طرز نہیں ہے. ایک صحابی چونے سے مکان تعمیر کر رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہتے ہیں موت استغفار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے. آج اس سبق سے میں اور آپ دور ہو چکے ہیں. مال لگ رہا ہے تعمیروں پر. روایتوں میں آتا ہے جو مال اللہ کو ناپسند ہوتا ہے وہ گارے مٹی پر لگتا ہے. گارے مٹی پر لگتا ہے وہ مال، جو مال اللہ کو ناپسند ہوتا ہے بقدر ضرورت رہنے جیسا. علماء کرام نے اجازت دی ہے جس سے آسانی کے ساتھ کہتے اپنا اہل و یاد رہ سکے ضرورت کے بغیر. بڑے بڑا کوٹیا اور کیا کیا اسے نام دیے جاتے ہیں. صحابہ کی عورتوں کی آواز تھی ہم کم پیسوں سے گھر چلائیں گے، جو مال بچے گا وہ اللہ کے دین کی نسبت پر خرچ کریں گے. اور کیا کتنا لوگوں کو دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینے میں خوشیوں کا ماحول تھا، لوگ کہتے خوشیاں منا رہے. ایک یہودی آیا اور فرمایا بھائی کیوں خوش ہو؟ فرمایا دیکھتے ہی ہو یہ سامان آیا ہے، اونٹوں پر لگا ہوا سامان پڑا ہے جس میں مال ہی مال ہے. فرمایا کس کا ہے؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ مدینے کے اوپر خرچ ہے، مدینے کے غرباؤں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر. فرمایا عبد الرحمن بن عوف کہاں ہے؟
फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ तो मस्जिद में है। जाके वो यहूदी ने देखा अब्दुर्रहमान बिन औफ सजदा रेज है और अल्लाह के सामने जारो कतार हो रहे हैं, ए अल्लाह तेरे बंदों का जो हक मुझे अदा करना चाहिए ये मैं नहीं कर सका, माल तूने दिया था, ये तेरी तकसीम थी, मैंने तेरे दीन की निस्बत के ऊपर खर्च कर दिया। मेरे दोस्तों भाइयों को खूब लगाया, सहाबा की औरतों ने लगाया, सहाबाओं के बच्चों ने लगाया। हयात सहाबा इसलिए है, इसलिए इनफिरादी अमालों के अंदर 8 अमाल जो इनफिरादी है उसमें हमारे बुजुर्गों की तरफ से इस वक्त खूब ताकीद है, इनफिरादी औकात के अंदर फजाइल की किताबों का मुताला करो, इससे यकीन बढ़ता है, इससे अमलों में ताजगी पैदा होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने और अहले बैत ने और आपके घर वालों ने कहाँ लगाया, वो वहां से मिलेगा। टेक्नोलॉजी की बात सुनने पर और दुनिया में चलने वाली नापाक और सोशल इसकी बात के सुनने के ऊपर ईमान का मियार नीचे आ जाता है, यकीन का सत्यानाश हो जाता है और अमल इससे जाहिर हो जाता है। इसलिए कहा गया अपने इनफिरादी औकातों के अंदर फजाइल अमाल की जो किताबें हैं इन किताबों का मुताला करो, घरों के अंदर इन किताबों को पढ़ा जाए, इससे यकीन बढ़ता है, इससे जिंदगियों के अंदर अमाल आते हैं। घरों में सादगी, हया, शर्म, पर्दा, तकवा, नमाज वाला अमल, जिक्र वाला अमल, कुरान की तिलावत वाला अमल, अल्लाह की याद वाला अमल, दुआ जिक्र वाला अमल, अल्लाह से मांगने की आदत, ये सिफात मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों इतने बंदों की जिंदगियों के अंदर आते हैं। और जब बंदों और बंदियों की जिंदगी के अंदर ये सिफात आ जाते हैं फिर अल्लाह इनके कामों को बनाना शुरू कर देता है, असबाबों के बगैर, पैसों के बगैर, चीजों के बगैर, माल के बगैर अल्लाह इनके कामों को बनाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह दुनिया भी बड़ी बना देते हैं और अल्लाह आखिरत भी बड़ी बना देते हैं। मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ऐसे घरों के अंदर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है और ऐसे बंदे और बंदियों को अल्लाह दुनिया में बरकतें देते हैं और आखिरत में बदला देते हैं। दुनिया में बदला नहीं है, ये नेक अमल का बदला मिला, फरमाया ये बदला नहीं है। मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं दुनिया में ऐसे लोगों को अल्लाह बरकतें देते हैं और आखिरत में फरमाया आखिरत में बदला देते हैं। बदला तो आखिरत में है, बदला दुनिया में नहीं है, बदला बरकत दुनिया में। सहाबा को दुनिया में बरकतें दी, सहाबा को दुनिया में बरकतें दी, इनकी नस्लों को बरकतें दी, आज भी दे रहे, लाखों हुज्जाज जा रहे और लाखों का करोड़ों का कहते इकराम ये कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को खिला रहे हैं। आज कहते हैं शहादत समझते हैं, खाली 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 दस्तरखान करीब मेरे दस्तरखान बड़े बड़े शेख मिलियनपति और करोड़पति कहते हैं मस्जिद नबी में हमने देखा कि खाना लेकर बैठे और बड़े बड़े मिलियनपति बड़े बड़े शेख कहते आवाज़ करते और मन्नत से मन्नत करते, खाली खाली दस्तरखान करीब तफद्दल यहाँ बैठ जा मेरे दस्तरखान पर बैठ। दुनिया में अल्लाह ने बरकतें दी, सहाबा को दुनिया में बरकतें दी, सहाबा की औरतों को बरकतें दी, सहाबा के बच्चों को बरकतें दी, इनकी नस्लों को बरकतें दी। कितने साल हुए इनकी नस्लें अभी भी उन बरकतों को इस्तेमाल करती है। और कहते आखिरत में मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे आखिरत में तो बदला मिलेगा। भाई एक बनकर आया, खुदा बनकर आया, नमाजी बनकर आया, जाकिर बनकर आया, लोगों का हक अदा करकर आया, माँ बाप की खिदमत करकर आया, बीवी का हक अदा करकर आया, बच्चों की तरबियत करकर आया, बच्चे को नेक बनाकर आया और बेटी को हया शर्म वाला लिबास देकर आया, घरों में सादगी और सच्चाई काम करकर आया, अल्लाह के दीन का काम करकर आया, मस्जिद को आबाद करकर आया, मस्जिद को आबाद करकर मेहनत करकर आया है। अल्लाह कहे खुश है हम तुमसे, अब इसका बदला है। बदला क्या है मेरे दोस्तों भाई बुजुर्गों, उलमा फरमाते हैं वहां पर मुफस्सिरीन ने अपनी कदम रोक दी है, वो तो अल्लाह ही को मालूम है।
लालच दिलाने के लिए कहा जाता है 1 का 10 और 1 का 70 और ऐसा महल और ऐसे खाने और ऐसे ये और ऐसे ये, एक ऐसा और ऐसा। सबसे बड़ी चीज है अल्लाह की रजा मिलेगी, सबसे बड़ी चीज। अल्लाह दुनिया में भी राजी हो जाएंगे और अल्लाह आखिरत में भी राजी हो जाएंगे। वहाँ सुलेमान साहब जाजी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे आखिरत की जितनी नेमतें हैं और दुनिया की जितनी नेमतें हैं, इन सारी नेमतों में सबसे बड़ी जो चीज है, सबसे बड़ी जो नेमत है वो अल्लाह की रजा है। वो आखिरत में अल्लाह सारे इंसानों के सामने ऐलान करके कहेगा इस बंदे से खुला से ये सही हो गया, ये कामयाब हो गया, मैं इससे राजी हूं। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, ये जिंदगी है, ये मौका है, ये करने का जमाना है। आंख खुली है, वहां तक ये सारे रास्ते खुले हैं। आंख बंद हो जाएगी, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। कल मौत नहीं हुई, इनकी बेटी रो रही थी, इनकी बेटी रोते रोती कहती थी अचानक मौत क्या होती है ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। कल ये रोते रोते बेचारी कह रही थी अचानक की मौत क्या होती है वो मैंने मेरी आंखों से देखा है। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए। आज इस जमीन पर है, कल जमीन हम पर हो जाए, कल मट्टी का ढेर हो जाए, कब्र का घड़ा हो जाए, कोई चीज साथ में नहीं जाएगी। करोड़पति खुदा की कसम कोड़ी पाए कर दी जाएगी। करोड़पति है लेकिन खुदा की कसम कोई पाए इसके साथ के अंदर नहीं जाएगी। दुनिया की हुकूमतों का, हथियारों का, चीजों का, असबाबों का सबका मालिक है, लेकिन इसे जो जगह नसीब होगी अल्लाह की कसम 3/6 से ज्यादा नसीब नहीं होगी। कब्र की जगह जो है वो 3/6 है, इसके साथ इसके अमल जाएंगे। अच्छे बुरे जो किए हैं वो इसके साथ जाएंगे। दुनिया में तो कहते हैं दुम दमाता हुआ जैसा भी चला कुचलता हुआ कब्र के पेट के अंदर गया। मेरे दोस्तों भाइयों उनको पता चल जाएगा। इसलिए बड़े फरमाते गफलत के ख्वाबों से बंदे बेदार हो जाए और कहते हैं लोगों को बेदार करने की मेहनत में लगे, धोखे से निकल जाए। कोई चीज हमारी नहीं है, कोई हमारा नहीं है, हमारा अमल हमारा है, हमारा अल्लाह हमारा है, बाकी सब धोखा है। दुनिया की चीजें, मादी असबाब, दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं वो सब धोखा है। अल्लाह हमारा है, हमने दुनिया में जो अमल किए हैं वो हमारे। इस जिंदगी को बनाने की मेहनत को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों तबलीग की मेहनत कहते हैं। ये जिंदगी बने इसकी मेहनत को तबलीग की मेहनत कहते हैं, दावत की मेहनत कहते हैं। जो भी इसे नाम दे अल्लाह के रास्ते के अंदर निकाल कर तारीफ के हलकों में बैठकर 5-5 जलसे करवाकर यहाँ वहाँ की दौड़ धूप मेहनत करवाकर ये बात अंदर में भराई जाती है अल्लाह को अपना बनाओ, और ये बात समझाई जाती है अल्लाह ही से होता है, और आखिरत का गम पिलाया जाता है और समझाया जाता है दुनिया धोखा है, आखिरत यकीनी है। जिसकी समझ में आ जाता है मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह इसकी दुनिया बना देते हैं। लाखों करोड़ों की बन गई और लाखों करोड़ों की इस वक्त बन रही है और क़यामत तक करोड़ों अरबों खरबों चलेंगे, अल्लाह हर एक की बनाएंगे। रहमतुल्लाह कहते थे हमारा ये काम हक है, करोगे नफा देखोगे, इसमें धोखा नहीं है, इसमें धोखा नहीं है। बनाना है, बरकतें देखना है, जिंदगियों में सुकून लाना है और जिंदगियों में अल्लाह को अपना बनाना है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, देखो ये मेहनत है। इस मेहनत के रास्ते से ईमान, अमाल, नमाज, जिक्र, कुरान की तिलावत, अल्लाह की याद, खुदा के दिन की मेहनत, आमाल सालिहा, घरों में हया, शर्म, पर्दा, तकवा, तहारत, सच्चाई, ईमानदारी, अमानतदारी, पाकदारी, इफ़्फ़त, मोहब्बत वाली जिंदगी, ये सब अल्लाह देगा। अगर नहीं हुई, माफ करना मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, एक दस्तरखान पर 2 सगे भाई खाना नहीं खा सकते। इस वक्त दुनिया के हालात है, एक दस्तरखान पर 2 सगे भाई खाना नहीं खा सकते, मियां बीवी खाना नहीं खा सकते। हालात ऐसे है, जिंदगी उबर बन रही है। इसको मेहनत के रास्ते से मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों
अगर बनाना है तो इसके लिए अल्लाह के दीन का काम है, अल्लाह के दीन की मेहनत है। इसलिए हमारे जितने भाई बैठे हैं सब नियत करो कि इंशाअल्लाह इस काम को जिंदगी का मकसद बनाएंगे, हमारे बच्चों को आखिरत दिलाएंगे और हमारे घरों को नबी वाले अमालों के साथ के अंदर हमारा घर जिंदा हो, इसकी मेहनत करेंगे। इसके लिए मेरे दोस्तों भाई बहनों, अल्लाह के दीन का रास्ता है, बाहर की नफ्स हरकत है, बाहर जाकर कहते ईमानी हमारी नूर लेकर आना है और इस नूर को बाकी रखने के लिए मकामी मेहनत करना है और अपने घरों में मेहनत करना है। इसके लिए बोलो भाई अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन कौन तैयार है? 4 महीने की देखो, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह